کلمہ گو نہیں ہے، ہندو ہے، کافر ہے، انسان کی شرمگاہ کی پجاری ہے، جانوروں کی شرمگاہوں کا پجاری ہے، بندروں کا، خنزیروں کا پجاری ہے، آپ کی نظر میں وہ غیر مسلم ہے، در حقیقت بدلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے لوگ ہجرت کر کے اس طرف آ گئے، کچھ لوگ اس طرف رہ گئے، عقائد وہی رہے، عقیدے ان جیسے ہیں، زبانوں پہ کیا ہے؟ زبانوں پہ یہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اور نفع نقصان کی باری آئے اور کسی اور کی طرف رجوع کر دینا۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے یہ بات پوچھی جائے کہ حضرت صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، اولاد نرینہ دی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے اللہ نے دی ہے، وہ یہ بات کہے گا یہ کچھ خاص لوگوں کی کرم نوازی ہے جو میرے ہاں بیٹے نے جنم لیا۔ اور پھر کہا جائے گا چودھری صاحب، میاں صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر نصیب کر دیا۔ کہے گا جی یہ میرے پیر اور مرشد کی نظر کرم ہے جو میری طرف ہوئی ہے، اور میں تو کرایوں پہ رل گیا تھا، مجھے گھر مل گیا۔ کسی نے کہا میاں صاحب آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، آپ کو دنیا میں گاڑی مل گئی، آپ بسوں میں پھرتے تھے۔ کہتا ہے جی یہ میرے مرشد کی نظر کرم ہے، ایک انسان کی نظر کرم ہے۔ پوچھا جائے حضرت صاحب گاڑی تو نہیں لے لی ہے، اس کے نیچے ٹوٹا ہوا جوتا لگا لیا ہے؟ کہتا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اور پھر جب یہ بات کی جائے کہ جناب بہت بہت افسوس ہے کہ اللہ نے جو بیٹا دیا تھا آپ کو وہ واپس بلا لیا، کیا کہے گا؟ اللہ کی مرضی ہے، فائدہ ہو رہا تھا، نفع مل رہا تھا تو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف نسبت کر رہا تھا، جو ہی نقصان ملا ہے تو اللہ کی طرف ڈال دیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہے اس بات میں کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اے جبریل جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، فرما دے، کہہ دے رہتی دنیا تک آنے والے لوگ ہیں انہیں سمجھا دے۔ اللہ کیا بتانا ہے، کیا سمجھانا ہے؟ فرمایا کہ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے محمد تو آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، تیرے پہ آ کے شریعت ختم ہو جانی ہے، تیری پہ جو شریعت آئی ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک تیری شریعت کا سکہ چل رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلوا، سمجھ آئے انہیں کیا نکلوایا؟ قل لا املک لنفسی، اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی جان کے لیے خود نفع ولا ضرا، نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ، وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ آؤ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی، مجھے یہ بات پتہ ہوتی کہ اس چیز سے مجھے نقصان پہنچنا ہے، اس چیز سے مجھے نفع پہنچنا ہے، تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری بھلائی کو سمیٹ لیتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں رونما کر کے بتایا، دکھایا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ہندا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی آنکھوں کو نکال کے، زبان کو کاٹ کے اور کانوں کو کاٹ کے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر کائنات میں سب سے زیادہ بھلائی اکٹھی کرنے والا کوئی انسان ہوتا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کبھی مسئلہ نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کبھی طلاق نہ ہوتی، نقصان اور تکلیف نہ پہنچی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کبھی جنگوں میں شہید نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز خود سے حاصل نہیں کر سکتے نفع نہ نقصان، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، محمد انہیں بتا تو کس مقصد کے لیے آیا ہے، اگر تو نفع اکٹھا کرنا چاہتا ہوتا تیرے دندان مبارک کبھی شہید نہ کیے جاتے۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لہو نکلا، جوتوں پہ چپک گیا، اتنی تکلیفیں اتنی اذیتیں برداشت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کائنات میں کوئی انسان ہوتا سب سے زیادہ نفع اکٹھا کرنے والا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ میرا مقصد کیا دنیا پہ آنے کا، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا مقصد دنیا پہ آنے کا یہ ہے میں جنت کی بشارتیں سناؤں، خوشخبریاں دوں ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کا، اپنی دولتوں کا، اپنے گھر بھر کا، اپنی اولادوں کا اللہ سے سودا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، دین پہ وقف کر دیتے ہیں، اس کی عبادتوں میں ساری رات سجدے میں سر گزارتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، بشیر و نذیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبریاں ہی نہیں بانٹتا پھروں گا، ڈرانا بھی ہے۔ کسے ڈرانا ہے؟ جو یہ بات نہیں نہ سمجھتا اللہ رب العزت بڑا کمزور ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اللہ رب العزت کو لاغر اور کمزور سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، مشرق مغرب میرا ہے، وہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، میں عرش پر مستوی ہوں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کہتا ہے میں عرش پر مستوی ہوں مگر مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ انسان اپنی اولاد کی عمریں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی، مگر اللہ رب العزت کہتا ہے میرے سامنے ساری کائنات یوں ہے جیسے یہ 5 انگلیاں، مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ پھر کیسے اللہ رب العزت کمزور ہو گیا؟ اللہ رب العزت کمزور نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آیا ہوں دنیا پہ ڈرانے کے لیے آیا، اور اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں 11ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ تو کہاں جائے گا، کہاں خیر ڈھونڈتا ہے؟ دیکھ ذرا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنے لیے نفع نقصان اکٹھا نہیں کر سکتا الا ما شاء اللہ، جو ہوتا ہے وہی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لیا کسی بابے کو، لیا کسی پیر کو جو زندگی بخشتا ہو، تیری صحت بخشتا ہو، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا دیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، دور کرنے والا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اس کی موت کا وقت آیا ہے تو ایک گھڑی بھی یوں سے یوں نہیں ہو سکتی، یقین مانو
اللہ رب العزت نے جو تمہیں دنیا پہ بھیجا ہے، تمہارا رزق اس کائنات سے جب ختم ہو جاتا ہے، ایک پانی کی بوند بھی منہ کے اندر نہیں اتر سکتی، حلق سے نہیں نیچے جائے گی۔ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ نے تیرا ایک حصہ رکھا ہے کائنات میں، تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، دنیا پہ نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے تیرا لنک تیری ماں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ماں تیری سانس لیتی تجھے آکسیجن پہنچتی، ماں تیری کھانا کھاتی تجھے غذائیت پہنچتی، ماں کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، تیرا بھی دل ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی تو دنیا پہ نہیں آیا۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے دنیا پہ قدم نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے اس کے رزق اس کے لکھ دیا ہے، اس کی موت کا وقت، اس کی حیاتی زندگی لکھ دیا، سارا کچھ لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھیج دیا۔ اب دنیا پہ آ گیا، ایک وقت یوں سے یوں نہیں ہو رہا اور یوں سے یوں نہیں ہو رہا، وقت مقرر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک پہ بہت بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میں اگر کسی انسان کے لیے خیر کا بھلائی کا ارادہ کر لوں، اپنی رحمت کے برکت کے دروازوں کو کھول دوں، کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں جو ان دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو، برکتوں کو، میری طرف سے آئی ہوئی رحمتوں کو روک دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی معبود نہیں، تمہارا نفع نقصان کا مالک کرنے والا، تمہارے لیے بھلائیوں کو اکٹھی کرنے والا کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے لیے میں برائی کا ارادہ کروں، نقصان پہنچانے کا ارادہ کروں تو اس کو ٹال دے، روک دے۔ اور دوستو، اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ایسا ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی یا کوئی ایسا درخت ہوتا یا کوئی پیڑ ہوتا، کوئی پیر ولی کوئی ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، محدث ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں نفع ہوتا، تو میرے خیال میں ساری کائنات کے لوگ بھوکے مر جاتے اور وہ ساری زندگی قیامت تک زندہ رہتا اور وہ کبھی بھی بوڑھا نہ ہوتا، اپنے لیے خیر کوئی اکٹھا کرتا۔ آؤ دیکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دیگر انبیاء ہو، جب بھی پکارا، جب بھی بات کی، تعلق جوڑا، اپنی فرمائش اللہ رب العزت کے آگے رکھی، اس کے ساتھ تعلق جوڑا اور بتایا دنیا والوں کو کہ نفع یہاں سے ملنا ہے، یہاں سے نہیں ملنا جہاں سے تو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں سے کیا ملے گا؟ جہاں سے تو نفع کی توقع رکھتا ہے۔ کس سے نفع کی توقع رکھتا ہے؟ ایک پیڑ سے، درخت سے، پتھر سے، مردہ انسان سے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جن سے تم توقعات رکھتے ہو نا، ان سے پوچھتے رہو، باتیں کرتے رہو، پکارتے رہو، تمہاری باتوں کا جواب ہی نہیں دیں گے، تمہاری باتیں نہیں سنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے بھی روک لیا اور گھر والوں نے بھی روک لیا اور نمرود نے بھی منع کر لیا، بھئی اللہ کا واسطہ رک جا، باز آ جا، ہمارے الہوں کو، پتھر کی مورتیوں کو تو گلی کوچوں میں گھسیٹتا رہا، پہلے رسیاں ڈال ڈال کر کیچڑ میں بھگوتا رہا، اب تو باز آ جا، اب تو بھی باز نہیں آتا، کیا تیاری کرو، آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، تیاری ہوگی، فل بٹا فل تیاری ہے۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا، دیکھو کیسا تعلق ہے، پیغمبر ہے۔ جبریل کہتا ہے اے خلیل اللہ، بات کر میرے ساتھ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس کہ تیری مدد کروں، کہے گا تو ان بستی والوں کو اٹھا کے پٹک دوں یا ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ایسے پیس دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کب تو نے کہا یہ؟
کب تیرے پہ آزمائش آئی، تو نے کب یہ پکارا، کب یہ بات کی میرے لیے اللہ میرا کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، تب تو نے بات کی جب تیرے پہ مشکل آئی، تب تو نے بات کی جب تیرے کسی نے پیر نے کسی مولوی نے کچھ کہا اس کا ورد کرنا، ہزار تسبیح کے دانے پھینک گئے، تب تو نے بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے پہلے تو تیرا یقین ہی نہیں کہ کوئی کارساز ہے میرا، میری آوازوں کو سننے والا ہے، تو نے یقین ہی نہیں کیا۔ ادھر جب عرش معلیٰ پہ بات پہنچی کہ خلیل اللہ نے یہ بات بولی، عرش والے نے کہا اے آگ تو میری ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے۔ ہم اللہ سے دور اور انبیاء کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اللہ رب العزت پہ اس طرح توکل کرتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، کارساز ہے، وہ میرا ہم صبر ہے، میرے ساتھ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میٹھی زبان سے کہ اللہ رب العزت اس کے اس توکل کرنے کی وجہ سے ایسے رزق عطا کرتے ہیں جیسے پرندوں کو رزق دیتے۔ کوئی کاروبار نہیں، کوئی معیشت نہیں، کوئی تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صبح نکل رہے، کوئی دکان نہیں، کوئی شاپ نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت رزق کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور شام کو جب یہ پرندے اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں، گھونسلوں میں آتے ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں، خالی نہیں ہوتے۔ جو اللہ رب العزت پہ اس طرح توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح پھر انسان کو دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور رہے گا، اللہ کے ساتھ توکل نہیں، تعلق نہیں ہے، پھر کس طرح اللہ رب العزت دے گا؟ اللہ رب العزت نہیں تجھے دے گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت پڑھ کے فرمائی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت اور بد نصیب انسان اور گندہ ترین انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت پر بہتان لگائے۔ اب بہتان کیا ہے؟ بہتان لگاتا اللہ رب العزت نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن ہے ہمارے لیے اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جنہیں تم سمجھتے ہو نا میرے لیے دولت معیشت سب کچھ کر سکتا ہے، میرا نفع نقصان کا مالک ہے، آج جاؤں گا بچہ بیمار ہے شام کو ٹھیک ہو جائے گا، یہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، یار اس کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ کا دروازہ بھی کھلا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں والذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر، مجھے چھوڑ کے دوسرے سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، ما لا یملکون من قطمیر۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھنا ذرا بات ادھر، قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کھائی گٹھلی نکلی، اس کے اوپر ہلکا سا پردہ چڑھا، ہلکا سا پردہ چڑھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اس کا بھی مالک نہیں، اگر تو اپنی عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے تو خود ہی دیکھ لے، تو کھانے کا نوالہ اٹھائے، تیرے نوالے سے آئے مکھی اٹھا کر کے بھاگ جائے، تو پکڑ لے گا؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں دنیا والوں جن سے تم اپنی خوشیاں، اپنی برکتیں اور گھروں کا سکون اور بیوی کا سکون اور رزق کی فراوانی چاہتے ہو، سب کچھ چاہتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ جن سے تم اپنی خوشیوں کو، امیدوں کو باندھتے ہو، وابستہ کرتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ لوگ، یہ پتھر اور یہ درختیں اور یہ نگینے
لا ینفعک تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرک اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کسی کو شک ہو قرآن کھول لے، جا کے خود مطالعہ کر لے، پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کا قرآن تیری زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں تجھے جنت دوں، جہنم سے دور کروں۔ اگر جنت چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑو، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، رات کا اندھیرا ہو، سوئے ہو، ساری کائنات سو رہی ہو، وہ دروازہ کھلا اس کا، وہ کہتا ہے جب مرضی آ جا، نقصان دور کرانا غیر، نفع چاہتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي میں تیرے قریب ہوں، صبح کو تیرا رزق بند ہے، تیرا کاروبار بند ہے، تیری دکان بھی کھلے گی، تیرا کاروبار بھی کھلے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا